بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آج کچھ دوستوں نے شب برات کے متعلق فون کر کے پوچھا ہے، تو اس کے متعلق دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ شب برات کے متعلق عام طور پہ ہم اس کو اب تہوار سمجھتے ہیں، اور دوسرا ہم اس رات عبادت کرتے ہیں یا قبرستان میں لوگ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں شب برات کے تہوار کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہ پٹاخے بجانا، نئے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا اور پھر قبرستان میں جانا، دین میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرا ہے اس رات کی عبادت۔ تو جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس میں اس رات کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں۔ ایک دو کو روایات موضوع اور ضعیف قسم کی ہیں جن سے لوگ مطلب ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اگر یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہوتا تو خلفائے راشدین اور ان کے بعد والے صحابہ یہ کام لازمی کرتے، اس رات کو حلوے پکاتے، نئے کپڑے پہنتے، غسل کرتے، قبرستانوں میں جاتے، دعائیں کرتے، شبینہ کرواتے وغیرہ وغیرہ۔ جو صحابہ کرام اپنی جان اللہ کے رسول کے ایک اشارے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ حلوہ نہیں پکا سکتے، وہ کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، وہ قبرستان میں نہیں جا سکتے تھے، تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اٹھے اور قبرستان گئے، وہاں دعا کی آپ نے، امام ترمذی کے حوالے، جامع ترمذی کے حوالے سے۔ تو جو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں وہی اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، تو پھر تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ اصل میں لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت کو کچھ لوگوں نے گھٹانے کے لیے اس کو پروموٹ کیا ہے، جبکہ جو تمام باتیں اس رات کے متعلق بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، اس رات مرنے جینے کے، قسمت کے، کاروبار کے، یہ فلاں وہ تمام باتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے متعلق ہے، لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ قرآن بھی اس رات نازل ہوئے، اس رات قرآن نازل ہونے کی کوئی ثبوت نہیں، جہاں اللہ نے فرمایا واضح طور پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی وہ رات رمضان میں ہے، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ یہ تمام آیات ملائیں تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تمام فیصلے ہوتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر کو فیصلے ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کو فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو روایت بیان کرتے ہیں قبرستان میں اللہ کے رسول کا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے تو پھر جو کام اللہ کے رسول نے کیے ہیں جس طرح آپ گئے ویسے جانا چاہیے، نمبر ایک۔ تین چار باتیں ہیں اس میں خاص۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صرف ایک دفعہ گئے ہیں زندگی میں، ہم ہر سال جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں، چپکے سے گئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، اس روایت کے متعلق جو ضعیف ہے۔ تو ہم جتھے بنا کے جاتے ہیں، باقاعدہ اعلان کر کے جاتے ہیں، ادھر محفلیں کرتے ہیں، شبینہ کرتے ہیں، اور عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کر کے آئے ہیں، نہ کہ آپ نے نفل پڑھے ہیں، محفل کی ہے یا کوئی اور کام کیا ہے۔ تو اگر کرنا ہے تو پھر یہ کام کریں۔ اور اس سے آخری بات جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی میں اتنا دل گردہ ہے نا، کوئی اتنا بہادر ہے، کوئی کسی میں اتنا دل گردہ ہے، تو پھر وہ کسی پنڈ دے قبرستان پہ جاوے جہاں پنڈ تو 1.5-2 کلومیٹر دور ہوئے، جنگل میں ہوئے، اگر کوئی بہادر ہے تو اتنے جا کے وکھائے، تو اتنے جا کے کام کر گیا تو آگے دسے لوگوں کہ میں ادھر فلاں کام کر کے آؤں، میں دعا کرنے کے لیے گیا تھا یہ، تو پھر تو پتہ چلے پھر شہر میں آپ نے میلہ لگایا ہوا ہے، چراغ کر رہے ہیں، یہ تمام کام جو ہے یہ اللہ کے رسول ہے ثابت نہیں ہے۔
شریعت کسی کی مرضی کا نام نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کے طریقے کا نام ہے۔ شریعت کو موم کی ناک نہیں ہے کہ کوئی ادھر کو کر لے، کوئی ادھر کو جو مرضی کرتا پھرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کام نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے دین میں شامل کیا جائے وہ مردود ہے۔ اگر ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے نہیں کی تو پھر یہ مردود اور بدعت ہے، ثواب کی بجائے میں گناہ ملنے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پہ اس رات کو وہ ڈرامے ہو رہے ہیں جی، دعا ہو رہی ہے جی، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جی، دعا ہوگی فلاں ہوگا، یہ ساری انٹرٹینمنٹ ہے، یہ ڈرامے ہیں لوگوں کے۔ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مذہبی اداکار ہیں، تو لہذا اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ 15 شعبان کے روزے کی کوئی اہمیت یا فضیلت ہے۔ ہاں اگر بندہ ویسے رمضان میں شعبان میں روزے رکھ رہا ہے تو 15 شعبان کا روزہ آ گیا تو رکھ لے، یا ایام 20 کے روزے رکھتا ہے 13، 14، 15 کے، تو 15 شعبان کا روزے پہلے بھی وہ رکھتا ہے، اس کی روٹین ہے، تو پھر رکھ لے کو۔ اسپیشلی نہ اس رات کی کوئی عبادت ہے اور نہ اسپیشلی اس رات کی کوئی 15 شعبان کے روزے کی کوئی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا